و زکریا اور ذکریہ و یحییٰ اور یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالح افراد تھے، نبی تھے، اور نبوت کے لیے صالح ہونا تو لازم ہے، کیونکہ صالح ہونے میں دو معنی ہیں، ایک تو نیکوکار ہونا اور دوسرا اصلاح کرنے والا ہونا۔ تو نبوت تو نام ہی اصلاح کرنے کا ہے، سمجھانے کا، ان کو صحیح راستے پر لانے کا۔ تو اصلاح کی صلاحیت کے بغیر تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کے سب اصلاح کرنے والے تھے، سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ و اسماعیل اور اسماعیل و یسع اور یسع و یونس اور یونس و لوطا اور لوط، یہ بھی نبی ہیں جن سے یہ لوگ واقف تھے، آگاہ تھے۔ ان کے بارے میں 100% کچھ پتا نہیں چلتا، لہٰذا ان کا صرف نام پتا ہے، ان کے تھوڑے بہت حالات بھی نہیں پتا۔ وَكُلًّا سب کے سب فضلنا فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین تمام اہل جہان کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام دنیا میں سے چن لیے گئے، انبیاء تھے نا، تو تمام مخلوقات میں سے انسان چنا کر انسان میں سے انبیاء کی جماعت چنی گئی، تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سب پر فضیلت دی، سب میں سے چن لیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان میں سے بھی منتخب کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں بھی ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور ان کے باپوں اور اولادوں اور بھائیوں میں سے بھی کئیوں کو ہم نے منتخب کیا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنے، ہے نا۔ ذالکہ یہ ہدا ہدایت ہے اللہ ہی اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ ہدایت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی اہل ثابت ہو تو پھر دے نا اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ پوری قوم میں سے ابراہیم چنے گئے، کیوں؟ دماغ استعمال کیا۔ آپ اہلیت دیکھتے ہیں تو کسی کو کام دیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ کا کوئی کارخانہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مزدور بہت اہل ہے، کوئی ورکر بہت محنتی ہے، تو آپ اس کو ترقی دیتے ہیں کہ نکموں کو ہی دیتے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ آگے آیا تو اب وہ اور سیکھ رہا ہے، جس کام پہ لگایا اس کو بھی سیکھ لیا، پھر آپ اس کو کچھ اور پروموٹ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بڑے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اہلیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، جو عہدہ ملا ہے اس کے اہل ثابت ہوں گے تو آگے بڑھایا جائے گا۔ محکموں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھرتی ہوتا ہے کسی بھی عہدے پر، اس کی اہلیت دیکھی جاتی ہے تو اس کو پھر آفیسرز کہتے ہیں اچھا فلاں امتحان دے لو، دفتری وہ امتحان دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اس کی پروموشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ وہاں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا فلاں امتحان دے لو، پھر وہ امتحان دیتا ہے، اس میں بھی پاس ہو جاتا ہے تو اس کی اور پروموشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک بندہ یعنی کہ انسپیکٹر بھرتی ہوتا ہے تو آئی جی آف پولیس بن کر ریٹائرڈ ہوتا ہے، تو یعنی وہ پھر اس کی اہلیت ہے۔ نہ اہلوں کو عہدے دینا جو ہے یہ تو چیزیں ضائع کرنا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ 2 افراد آئے۔ ابو موسیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ 2 بندے مجھ سے ملنے آئے، کوئی جان پہچان کے ہوں گے، تو وہ میرے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ ہم نے مسجد جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جب وہ نماز پڑھنے ہیں تو وہ بھی ساتھ آ گئے۔ تو جیسے انہوں نے شو کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کے ریفرنس سے ہم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہم اس سے آئے کہ آپ ہمیں کوئی عہدہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا۔ آپ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے دیکھا اور کہا کہ ابا موسیٰ یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے تو کچھ پتا نہیں، یہ میرے ساتھ آئے میں لے آئے، یعنی انہوں نے فوراً واضح کر دیا کہ میں ان کی سفارش نہیں کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اسے ہرگز عہدہ نہیں دیں گے، اور ہم اسے عہدہ دیں گے جو ہم سے عہدہ طلب نہیں کرے گا، ہم اسے اس کا اہل پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو مانگ رہا ہے کسی لالچ کی وجہ سے ہی مانگ رہا ہے نا۔ کتنے کے لوگ ہوں گے، اب آپ یہی دیکھیے ابو بکر نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے تو بنا دیے گئے، اسی طرح عمر خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے اور ابو بکر ان کو بنا گئے، ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ عہدہ طلب نہیں کرتا اور اسے عہدہ مل جاتا ہے تو پھر اللہ رب کریم اس کی مدد کرتے، سنبھال دیں، اور جو بندہ عہدہ طلب کرتا ہے اللہ اس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور اپنی مدد اٹھا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں میں سمجھتی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ جن لوگوں نے عہدہ طلب نہیں کیا اور ان کو ذمہ داری دے دی گئی ان سے اللہ نے زیادہ بہترین کام لی،
بڑی شخصیات میں، اور جنہوں نے عہدے کے لیے کوشش کی، پھر بعد میں کہیں نہ کہیں کام میں خرابی آئی. تو اللہ رب کریم کی طرف سے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ میں کسی کام کی صلاحیت ہے، بیلنس بات ہے نا، اور آپ واقعی عہدے کے لالچی نہیں ہیں تو کام کے وقت آگے آ سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، جب ان کو پتا تھا قحط پڑنا ہے یہ خواب کی وجہ سے، تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ میں بہت ہی علم رکھتا ہوں مینجمنٹ کا، فائنینس کا، تو فائنینس کا عہدہ مجھے دے دو. تو پھر ایسے موقع پر آگے آنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ کمایا بنایا نہیں. تو اس طرح کی صورت میں آگے آنا اور کام کرنا وہ تو بالکل درست ہے، لیکن عہدے کی لالچ میں آگے آنا، جیسے ہمارے لوگ عہدے کی لالچ میں آتے ہیں اور پھر بعد میں وہ لوٹ مچاتے ہیں کہ اللہ ہو. یعنی کتنی ایک شرمناک بات ہے کہ ہماری مسلم دنیا کے سارے لیڈرز دنیا کے سب سے بڑے چور ہیں. یہ کتنی شرمناک بات ہے. وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، تو کیا ہماری ریپرزینٹیشن ہے دنیا کے سامنے. یعنی ابھی میں یہی دیکھ رہی تھی، ابھی لیٹسٹ قصہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایفروڈائن دوا ہے، ایک میڈیکل ایک عنصر ہے، اس سے دوائیاں بنتی ہیں، سانس کی دوائیاں بنتی ہیں، فلو وغیرہ کی بنتی ہیں. یہ جو ایڈینک ہے اس میں بھی ہے، سانس کی بیشتر دوائیوں میں شامل ہوتی ہے. اس کا کوٹا ملتا ہے کیونکہ اس سے ایک ڈرگ بھی بنتا ہے، میں اس کا نام بھول گئی ہوں، مگر وہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ مانا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے بنتا ہے. تو اس لیے وہ کسی کو ایسے نہیں دیا جاتا پوری دنیا میں. وہ جو ہے ہر ملک کو ایک کوٹا ملتا ہے کہ آپ کے اتنے ریشو ہے دوائی کا، یعنی اتنے پیشنٹ ہے، اتنی دوائی بنتی ہے، تو یہ آپ کا کوٹا ہے. اب پاکستان کو 5 سال پہلے جو کوٹا ملا، وہ سارا کا سارا آلموسٹ اسمگل ہو کر آسٹریلیا اور آسٹریلیا سے یورپ گیا، اور آسٹریلین گورنمنٹ نے پکڑا اور انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کہا کہ آپ کے یہاں سے یہ اسمگل ہو کر ہمارے یہاں آ رہا ہے اور وہاں سے آگے یورپ جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں اگلی دفعہ پاکستان کو کوٹا ملے گا؟ بیچنے والی تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے مجھ سے بہتر. میرا کوشچن صرف مین یہ ہے، اگلی دفعہ وہ کوٹا دیتے ہوئے کتنی دفعہ سوچیں کہ ہمیں وہ دوائی کے لیے کوٹا دے رہے ہیں اور ہم ان کے ملک میں زہر بنانے کے لیے پہنچا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو حنیف عباسی کو ہوئی ہے نا عمر قید کی سزا، یہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اسی بنیادی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قوم کے ساتھ غداری کی. آپ یقین کریں دوائیں نہیں مل رہی تھی، میں تو استھما کی پیشنٹ ہوں نا، دوائیں نہیں مل رہی تھیں اور ان کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی. اور میں یہی کوشچن ان کے کر رہی تھی کہ اتنی کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی. اب میں تو افورڈ کر سکتی ہوں، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. یہ ریزن تھی کہ دوائیاں کم ہو گئی. دوائیاں بنتی ہیں، سانس کی دوائیاں بہت عرصہ سٹاک نہیں کی جا سکتی، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. یہ ایفروڈائن کی وجہ سے اس میں ایک خاص عرصے کے بعد نشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ، وہ پھر ضائع کر دیتے ہیں. دیر آر ریزنس. تو اتنی گندی بات ہے یہ کہ ایک ملک آپ کو کوٹا دے رہا ہے آپ کے پیشنٹس کے لیے، اور آپ اسی کو واپس انہی ممالک کو پہنچا رہے ہیں نشہ بنانے کے لیے، ان کو بیمار بنا رہے ہیں بالکل، اور ان کی قوم تباہ کریں. اب میرا یہاں پر صرف یہی کوشچن ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب کوٹا ملنے کی باری آئے گی تو وہ کس طرح منظور کریں گے کوٹا پاکستان کا. باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ چھوڑنے والی نہیں ہے، لیکن میں کہتی ہوں چھوڑ دیں. کبھی کس نے اسمگل کیا، حکومت نے کتنا کمایا، فلاں نے کتنا کمایا، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ ساری باتیں تو وہی بات ہے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے بہتر. میرا صرف یہی کوشچن ہے. اور پھر پاکستان کا پیشنٹ کہاں جائے گا؟ اس قدر بددیانتی، اتنی زیادہ کم ظرفی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت دلی تکلیف دیتی ہیں. ایک جب ترکی کی جو آئی تھیں صدر کی بیگم خاتون اول، تو انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے اپنا ہار صدقہ کیا تھا اور وہ ہمارے صدر صاحب کی بیگم نے پہن لیا. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تھی پرسنلی ایز اے پرسن، ایک پاکستان کی حیثیت سے اتنی شرمندگی ہوئی تھی کہ ایک بندہ اپنا صدقہ دے رہا اور ہمارے حکمران دیتے تھے گئے گزرے وہ صدقہ ہی گھر لے گئے. تب مجھے بہت شرمناک کیفیت دل میں آئی تھی. اور دوسری دفعہ اب کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، کہ ان لوگوں کا کیا کرے گی، کس طرح کے لوگ ہیں کہ دوائی بھی نہ ان کو دی جائے، کہ کس قسم کے افراد ہیں. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم یہ اسلام کا تعارف دیتے ہیں لوگوں کو، کیسے ہوتے ہیں مسلمان.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رنج کی بات ہے. تو نااہل افراد کے حوالے کبھی بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے قیامت کی نشانی پوچھی. مختلف اوقات پہ آپ نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عہدے نااہل افراد کے ہاتھوں میں دیے جانے لگے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، کیونکہ پھر حقوق ضائع ہونے لگیں گے نا. تو یہ بھی یعنی نشانی ہے. تو ہم مسلسل نااہلوں کو چنتے اور نااہلوں کو بٹھاتے اور نااہل افراد ہی ہمیں رول کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ہم راضی بھی اس میں ہیں. پتہ ہے کیوں؟ نااہل ہیں تو ہم اپنی مرضیاں کریں، اہل والا آئے گا نااہلیت والا تو ہم ایک ایک کو گردن سے پکڑے گا. تو ہم سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا. کہنے کو تو لوگ یہ لکھ کے آج کل ڈی پیاں بھی لگا رہے ہیں اور میسج بھی کر رہے ہیں کہ عمر جیسا حکمران ملے. عمر جیسا آئے گا تو سارے جو ہے نا بندے بن جائیں گے. تو عمر کو برداشت کون کرے گا؟ آج عمر آ جائیں تو عمر کو برداشت کون کرے گا؟ اکثریت بھاگ جائے گی. لہٰذا ہم لوگ نااہل لوگ اس لیے چنتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اچھے حکمران ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے مشیر اور اپنے وزیر وغیرہ اپنے سے عقل مند لوگ چنتے ہیں تاکہ وہ ان کو اچھی ایڈوائز کر سکیں. تو ہم لوگ نااہلوں کو اس لیے اپنا حاکم بناتے ہیں اور نااہلوں کو اس لیے سیٹ پر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ ہماری کسی غلطی پر روک ٹوک کے قابل نہ رہیں. وہ کہتے ہیں نا کوا کس منہ سے کوئل کو کہے گا کہ تو کالی ہے، تو ہم کووں کو حکومت پہ بٹھاتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا چنا اور ہدایت دی. تو چننے کے اسباب کیا ہیں؟ اہلیت. اہلیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تفکر غور و فکر کرنا، دوسری اہلیت اسی کی وجہ سے آتی ہے حق کی قبولیت. جب حق سمجھ آ جائے تو اس کو مان لینا، جب تک نہیں پتا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی بین مثال ہے. کتنے دشمن تھے مسلمانوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جس وقت حق سمجھ آیا فوراً قبول کر لی. اور بنیادی طور پر عرب اس کی مثال تھے. خالد بن ولید کتنی سرگرمی سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے. تو احد میں پہلی دفعہ متاثر ہوئے، پھر اس کے بعد جب یعنی آ گئے واپس آ گئے، تو پھر جب یہ واقعہ پیش آیا کہ مبلغین کو شہید کر دیا گیا، ان میں سے 2 لوگوں کو بیچ دیا گیا مکہ والوں کے ہاتھوں، حضرت خبیب کو اور حضرت زید کو. تو حضرت خبیب کی موت جو تھی یعنی ان کو جو شہید کیا گیا جس طریقے سے، اور جو ان کا استقامت کا تھا عالم، اس سے خالد بہت متاثر ہوئے. تو خالد بڑے ذہین آدمی تھے، تو وہ ایک فکر ان کے ذہن میں پیدا ہوئی خاص طور سے حضرت خبیب کی شہادت سے، کہ ان کو کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ تم سوچتے تو ہوگے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا اور یہاں میری جگہ محمد بندہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے. تو اس پر ابو سفیان چڑھ گئے، مسلمان تو بھی تھے نہیں، تو وہ چڑھ گئے. تو کہنے لگے کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ اگر میری جگہ یہاں محمد بندہ ہوتا تو میں خوش ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو عرب اپنی بات پوری کرتے تھے. یہ بات ہوا آپ جانتے تھے، خود بھی عرب تھے. تو کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں کہوں گا. تو اس بات پر اس نے کہا کہ اچھا اس کو، ابو سفیان نے کہا کہ اس کو اذیتیں دو، کٹس لگاؤ، اس کو مرنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ بات کہیں. ضد آ گئی نا، جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہل لوگ تھے، وہ جاہلوں والی ضد جاگ گئی. تو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے زخم لگاتے رہے، انگلیاں کاٹ دی، ان کے بہت تشدد کیا، مگر مرتے وقت تک بھی حضرت خبیب نے یہ بات نہیں مانی. اور شدید اذیت کے بعد حضرت زید یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ذرا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو ان دونوں کی جو شہادت تھی نا، اس سے حضرت خالد کے اندر ایک خاص چینج آیا. پھر حالت کافی سوچتے رہے، 2 سال کا تقریباً یا 1.5 سال کا عرصہ لگا، سوچتے رہے. پھر صلح حدیبیہ کے بعد جا کر مسلمان ہوئے. تو دیکھیں یہ ہے صلاحیت، ایک تفکر، اور تفکر سے دوسری صلاحیت بنیادی طور پر جنم لیتی ہے حق جب سامنے آ جائے اسے قبول کر. جب تک نہیں حق سمجھ آیا، سامنے نہیں آیا، ایک کونے میں بیٹھے رہے، تب تک تو چلے، اللہ معاف کرنے والا. جب حق سامنے آ گیا پھر قبول کر لیں. پھر یہ بات نہیں کہ میرے ابا ایسے کرتے تھے، میرے دادا ایسے کرتے تھے، پھر اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں. حق آ گیا، حق کے اوپر ابا دادا سب قربان. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صلاحیتیں ہوں گی تب اللہ کریم چنیں گے. اگر تفکر نہیں، یہ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تفکر کے لیے وقت کیا لگتا ہے، یہ اپنے حکمرانوں کی بات ہی دیکھیں. ابھی
حال ہی میں لیبیا کے صدر قذافی کے ساتھ، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ان کو یہ حال نظر نہیں آتا. صدام حسین کا کیا انجام ہے، ان کو یہ حال نظر نہیں آتا. شام کا جو حاکم تھا وہ بھاگ کر پناہ گزین ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، ان کو نظر نہیں آتا. یعنی اگر یہ عبرت پکڑنا چاہیں، تفکر سے کام لینا چاہیں، غور و فکر کرنا چاہیں، تو ان کو ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو تو وہ اندر کی باتیں بھی پتا ہوں گی جو ہم عوام کو نہیں پتا. آپ دیکھیے کہ ایک لاہور کا جو بادشاہی قلعہ ہے، اسی کو آپ دیکھیں تو ایک کتنی عبرت آتی ہے کہ کبھی یہ قلعہ جو خالی ان کی ریسٹ ہاؤس تھا، ان کا ایگزیکٹلی رہائش گاہ نہیں تھی، کبھی آتے تھے تو ٹھہرتے تھے، تو کیسی شان و شوکت کا حامل تھا. اور آج وہاں کتے اور چرسیوں کے علاوہ کوئی ملتا نہیں. یہی حالت ہے نا اس کی. تو اسی سے سوچ لیں کہ کب تک یہ محل ان کے قائم رہیں گے، جو کوئی انہوں نے فرانس میں بنایا ہوا ہے تو کوئی انہوں نے بھارت میں بنایا ہوا ہے، کب تک قائم رہیں گے، کتنا پیسہ ہوگا ان کے پاس. تو سوچنا چاہیں، تفکر کرنا چاہیں تو جگہ جگہ مثالیں بکھری پڑی، لیکن جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں، وہ بھی اور ہم بھی. نااہلیت کا سبب کیا ہے بیٹے؟ اللہ کسی کو نااہل پیدا نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا. نااہلی ہم خود اپنے اندر لاتے ہیں. دیکھیں آپ کا کمرہ بکھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ سو کر اٹھے، اب آپ دیکھتے ہیں کام والی بھی نہیں آئی اور کمرہ بکھرا پڑا ہے، گھر بکھرا پڑا ہے. آپ اٹھ کر کام کر سکتی ہیں، ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے ہوئے، لیکن آپ کہتی ہیں اچھا دفع کرو، میں کیوں کروں، دیکھا جائے گا، اور لگا کر بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی یا موبائل، اور سارا دن گزار دیتے ہیں. اور رات کو جب شوہر آتا ہے اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ میری تو ٹانگ میں درد تھی، میرے تو سر میں درد تھا، مجھے تو بخار چڑھا تھا، قسم کا بہانہ بنا لیتے. یہ نااہلی حقیقی نہیں ہے، یہ پیدا کردہ. اسی طرح کی نااہلی ان لوگوں میں ہے. اللہ سب کو پیدا کرتے وقت صلاحیتیں یکساں دیتی ہے، سوچ سمجھ کی. یعنی انہوں نے اس وقت کی حکمرانیت کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اور دیکھیں آج تک حضرت ابراہیم کا نام چل رہا ہے، بالکل انٹرنیشنل لیول پہ، یونیورسل لیول پہ. بالکل اگر وہ اس وقت وہ قبول کر لیتے تو جیسے ہم نے ان کے والد کو یا ان کے آباء و اجداد کا ہمیں نہیں پتا، بالکل، تو آج دیکھیں ان کا نام بالکل نہ پتا ہوتا. یعنی انہوں نے ایک چیز کو ریجیکٹ کی اللہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نوازا. اللہ نے حکومت بھی دی، پھر حکومت بھی دی، پھر یہ فلسطین کے حاکم بن گئے. وہاں آ کر اللہ نے ان کو حکومت دی. ٹھیک ہے، وہ ویسی شہنشاہیت تو نہیں تھی، ویسی شان و شوکت تو نہیں تھی، لیکن یہ حاکم تھے. لہذا جب حضرت لوط علیہ السلام جا کر آباد ہوئے نا اپنے علاقے میں، تو وہاں پر ایک دوسرے حاکم نے حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو پکڑ کر لے گیا. تو ان میں حضرت لوط اور ان کے بیوی بچے بھی تھے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ جا کر حملہ کر کے لوگوں کو بھی چھڑایا اور حضرت لوط کو بھی چھڑایا. تب جا کر ان لوگوں نے حضرت لوط کو ویلیو کرنا شروع کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فلسطین کا حاکم بھی بنایا، اولادیں بھی دی، نبوت بھی دی، نسل میں نبوت بھی جاری رکھی، اور ان کا نام بالکل آپ نے صحیح فرمایا آج تک زندہ ہے. اور عیسائی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کفار مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے اور جو صحیح ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اگر ہم اس دین کو فالو کریں تو، اگر ہم فالو نہیں کر رہے تو ہم کسی دین پر نہیں. تو اللہ نے ایسا مقام دیا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت ساری باتوں سے بچ سکتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی شکل بھی ماں کے پیٹ میں نہیں نہ بنی ہوتی تو اس کے رزق کی مقدار لکھ دی جاتی. اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دوسرے بھی ہمارے جتنے، مجھے اس میں نام نہیں آتے، جتنے وزیر وزور ہیں چھوٹے بڑے سارے کے سارے، یہ لوگ اتنا فراڈ نہ کرتے، اتنی کرپشن نہ کرتے، تب بھی ان کو اتنا ہی مال ملنا تھا، کیونکہ ان کے لیے مقدر تھا. مقدر سے زیادہ نہیں لے سکتے. صرف ہم نے کمانا کیسے ہے یہ طریقہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر یہ بے وقوف لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے کرپشن نہ کرتے تب بھی اتنے ہی مالدار. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف کمانے کا طریقہ حرام رکھا. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کے بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ایک دن گھر سے باہر نکلے کسی کام سے، اور راستے میں کچھ بات یاد آ گئی. تو ایک بندے کو کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، تو میں آتا ہوں تو میں تمہیں 2 دینار دوں گا یا 2 درہم دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ گھر آئے اور دوبارہ گئے تو گھوڑا خالی پھر رہا تھا، وہ اس کی لگام اتار کے بھاگ گئے. چپ کر کے گھر واپس آ گئے. اپنا کام ڈیلے کرنا پڑا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ لگام خرید کر لاؤ.
تو وہ بازار سے ایک بندہ لگام بیچ رہا تھا، اسے خرید کر لے آیا. تو انہوں نے پہچان لی کسی نشانی سے کہ تو میرے ہی گھوڑے کی لگام ہے. تو انہوں نے کہا کتنے کی خرید کر لائے؟ تو اس نے وہی قیمت بتائی، 2 درہم یا 2 دینار. اب مجھے یہ یاد ہے کہ درہم تھے یا دینار تھے، مگر وہی قیمت تھی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس بد نصیب کے لیے اتنے ہی پیسے مقدر تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے حلال کی بجائے حرام طریقے سے کمایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے کہہ دیا کہ بچے کی شکل بننے سے پہلے نصیب کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ رزق حلال طریقے سے کمایا جائے یا حرام طریقے سے کمایا جائے، اس کا ڈیسیژن انسان خود لیتا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ وہ کمایا کیسے تھے، اس کا ڈیسیژن انسان خود لیتا ہے. تو ان لوگوں کے نصیب میں اسی طرح ٹریلینئر ہونا لکھا تھا، لیکن انہوں نے وہ ٹریلینز آف منی جو ہے حرام طریقے سے کمایا. نہ کماتے، اتنی مشقت نہ فرماتے، اپنے دماغ غلط کام میں نہ لگاتے، تب بھی اللہ نے ان کو اتنا ہی دینا تھا. اس سن کے اندر اس ڈیٹ کے اوپر انہوں نے اتنا ہی امیر ہونا تھا. مگر کیا کیا جائے حماقتوں کا. تو یہ ہمارا عدم اعتماد ہے اللہ پر. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے حلال طریقے سے کام کیا تو اللہ نے ان کو بھی بڑا پیسہ دیا. بہت سارے افراد ہیں. حکیم محمد سعید صاحب ہی لے لیں، وہ چونکہ بہت معروف ہے تو میں ان کی اکثر مثال پیش کرتی ہوں، اور مجھے ان کی یہ بات بچپن سے بہت متاثر کرتی ہے. جب سے میں نے پڑھا، بہت چھوٹی تھی میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھارت میں ہمدرد دواخانہ تھا ان کے والد کا، تو آبائی تھا سب کچھ. تو ہزاروں کی اس وقت میں، جب پارٹیشن ہوئی اس وقت میں ہزاروں کی جائیداد تھی. تو ان کے بھائی، 2 ہی بھائی تھے، جب تقسیم کا وقت آیا تو ناراضگی ہو گئی. تو انہوں نے اپنا رشتہ بچانے کے لیے بھائی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کوارے تھے، اکیلے پاکستان آ گئے. تو کہتے ہیں میں 14 روپے لے کر آیا تھا جیب میں، جو جیب میں پیسے تھے بس انہیں کے ساتھ آ گئے. تو جس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ آج ہمدرد لیبارٹریز کے اثاثے 2.5 ارب کے ہیں. اس وقت لکھا تھا جب میں چھوٹی سی بچی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، تب لکھا تھا. اب تو پتہ نہیں کتنی مالیت ہوگی. اور یعنی وہ ایسے بندے ہیں کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حرام سے کچھ نہیں کمایا. اللہ نے انہیں گورنر بھی بنایا، گورنر سندھ بھی رہے نا. اللہ نے انہیں اتنی عزت، اتنا مقام دیا، موت بھی انہیں شہادت کی نصیب ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ جو خیر کے راستے پر چلتا ہے وہ دینی شخصیت نہیں تھے ویسے، یعنی کہ دین کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بحیثیت مسلمان جتنے بھی کام کیے دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھ کر کیے. تو اللہ نے ان کو کتنا عطا فرمایا. اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ 2.5 ارب کے ہیں ایسٹس ہمدرد لیبارٹریز کے. آج تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو اتنا اللہ نے نوازا ماشاءاللہ. اور ایک 14 روپے سے، وہ کہتے ہیں میں نے 14 روپے سے کام شروع کیا تھا اپنا، چند جڑی بوٹیاں لے کر. تو ایک دکان کے تھڑے پر کہتے ہیں میں وہ خاون دستہ لے کر بیٹھا اور وہاں سے کام شروع کیا. تو ان کے نصیب میں اتنا رزق تھا نا، اللہ نے ان کو حلال ذرائع سے دیا. تو اللہ نے جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ہم نے صرف ذریعہ تلاش کرنا ہوتا ہے. ابھی وہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم حرام ذرائع ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز پہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا کھڑا کرنا. تو اللہ رب کریم جب پیدا کرتے ہیں نا بچہ، سب بچے یکساں ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. تو بچے آپ دیکھیں سب کے سب ذہین ہوتے ہیں. آپ جس بچے کو دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے نا. یہ ٹھیک ہے کسی کی توجہ جو ہے آرٹس کی طرف ہوتی ہے، کسی کی سائنسز کی طرف ہوتی ہے، وہ تو رجحانات ہیں. لیکن ہر بچہ ذہانت اور ہدایت اپنے اندر لے کر آتا ہے، تفکر کی صلاحیت لے کر آتا ہے. پھر ہم اس کی پرورش کر کے اس کو ڈم بنا دیتے ہیں. ہم اس کو ایسا پالتے ہیں کہ وہ لکیر کا فقیر ہو جاتا ہے. ہم اسے نظریات دیتے ہیں، پیر کے سامنے بولنا نہیں. ہم اس کو سمجھاتے ہیں، یہ چیزیں اس کو برین واش کرتے ہیں اس کا. تب جا کر ہماری 15-16 سال کی مسلسل کوششوں سے جا کر وہ ڈفر بنتا ہے. پیدا ڈفر نہیں ہوتا. ہاں آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ڈفر ہوتا ہے. وہ آپ سے پوچھتا ہے یہ کیا. کل میں مرحا کی آنکھ میں تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے، تو میں نے اس کے لیے بوٹل میں آب زمزم ڈالا. یہ 2.5 سال کی ہے صرف. میں نے اس کی آنکھ میں آب زمزم ڈالا تو یہ دوائی سے گھبراتی. کہنے لگی دوائی ہے. میں نے کہا نہیں دوائی نہیں ہے، پانی ہے. کہتی پانی کیوں ڈال رہی؟ میں نے کہا یہ اللہ کا پانی ہے. کہتی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اللہ گھر سے. کہتی اللہ گھر کہاں؟ میں نے کہا بہت دور. کہنے لگی دکھاؤ. میں نے اس کو نیٹ پہ دکھایا. کہنے لگی اور بڑا کر کے دکھاؤ. پھر اس نے 4-5 ڈفرینٹ تصویریں دیکھی. پھر کہنے لگی یہ اللہ گھر ہے، یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنی دور ہے، یہ اتنے لوگ آئے ہیں، یہ اللہ گھر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، 10 طرح کے سوال کی. پھر کہنے لگی دادو ہم نے جانا. میں نے کہا ہاں ہم جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ کہتی اتنی دور سے آپ منگایا. میں نے کہا ہاں. پھر میں اپنی آنکھ میں ڈالنے لگی تو مجھے کہتی ہے مت ڈالو ختم ہو جائے گا.
یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اتنے چھوٹے بچے، اتنی ذہانت ہے ان کے اندر کہ اس نے پورا کوشچن کیا کہ اگر پانی ڈال گئی تو پانی آنکھ میں کیوں ڈال رہی ہو، اور یہ اللہ کے گھر سے تو اللہ کا گھر کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کہتی ہے کہ پھر یہ گھر اوپر، کہ اس کو یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اللہ اوپر ہے تو گھر بھی اوپر ہے. پھر اس بات کو میں نے گول کر دیا کیونکہ میں نے کہا میں ابھی کیسے سمجھاؤں گی کہ اللہ اوپر تو گھر نیچے، کیا سلسلہ. یعنی آپ دیکھیں بچے کو اللہ نے اتنی ذہانت دے کر بھیجا ہے، ہر بچے کو، ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو مسلسل دبا دبا کر سوال کرتے ہیں اور تھپڑ کھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تھپڑ کھاتے ہیں. ہم ان کو گدھا بنا کے چھوڑتے ہیں اور پھر ہم ان کو مستقل یہ تربیت دیتے ہیں، کویسچن نہیں کرنا، مذہب میں سوال نہیں کرنا. ایک عام تھاٹ ہے نا، مذہب کے بارے میں سوال نہیں کرنا، بزرگوں سے سوال نہیں کرنا. تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ڈفر ہو جاتے ہیں اور لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو 36-37 سال کی عمر میں جا کر کوئی ہم جیسا بندہ جھنجھوڑتا ہے کہ جاگو، تھوڑا سا سوچو، تو وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے ڈراوے سامنے آ جاتے ہیں نا، جہنم، محرومی، گستاخی، مذہب سے نکال دیا جانا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سوچنا، میں تو کافر ہو جاؤں گا، میں نہیں سوچوں گا. وہ خوف ہی نہیں نکلتا اندر سے. یہ وجوہات ہیں، ورنہ سب کو اللہ عقل سلیم دے کر بھیجتے. تو پھر جن میں یہ عقل سلیم ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ چن لیے جاتے ہیں. کیونکہ جن میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، چینج وہی قبول کرتے ہیں، ورنہ چینج قبول نہیں کی جا سکتی. جیسے فرض کریں کہ آپ ایک طریقے سے کھانا پکاتے ہیں، کوئی بھی، آپ نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، آپ آتے ہیں آپ کی ساس کو کھانا زیادہ مزے کا پکاتے ہیں. اب دو راستے ہیں، یا تو آپ کہیں نہیں ایمی لے چھڑ اتفاق میں پک گیا ہوگا، یا پھر آپ اپنی ساس کا طریقہ دیکھیں، ہے نا. تو وہی عورت قبول کرے گی، وہی بچی قبول کرے گی جس کے اندر معقولیت ہے کہ میری ساس ہے تو کیا ہوا، اچھا کھانا بناتی ہے تو مجھے ان سے سیکھ لینا چاہیے. یا آسان، ضروری نہیں کہ اچھا، آسان بھی ہو سکتا ہے. آپ زندگی بھر سیکھتے رہتے ہیں. صوفوں کی صفائی کرتے وقت مجھے مہینے میں ایک دفعہ مجھے بڑی مشقت ہوتی تھی، صوفے آگے کھینچنا، پیچھے کھینچنا، ہیوی ہوتے ہیں. میں اپنی ایک جاننے والی عزیزہ ہیں میری، ان کے گھر گئی ہوئی تھی تو وہ صفائی کرانے لگی، تو انہوں نے ایسے کر کے صوفے پلٹے اور نیچے سے صفائی کرا لی. تو میں اتنی خوش ہوئی، میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، میں تو کھینچ کر بازو ہی میرے دکھ جاتے ہیں. تو آپ زندگی میں بہت کچھ لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہے نا. تو جو معقولیت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو غیر معقول بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو، ساڑھے ماں پہ انج کر دیا، ہے نا. دنیا کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگ دفع کرو، ہم کیوں قبول کریں. تو یہ جو باتیں ہیں نا، معقولیت اور نامعقولیت، اہلیت اور عدم اہلیت، یہ چیزیں اصل میں تفکر کی صلاحیت کو دبا دینے سے، کرش کرنے سے آتی ہیں. ہم اپنے بچوں کی شخصیت تباہ کر دیتے ہیں، انہیں دبا دبا کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بری باتوں پر مت روکے، لیکن ان کی تعلیم اور سیکھنے کی صلاحیت کو مت روکے، ان کے سفر کو چلنے. ٹھیک ہے. تو اللہ پھر سب کو یکساں پیدا کرتے ہیں. اب جو اپنی صلاحیت کو پروان چڑھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ چن لیتا ہے. جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بھی تو شرک سے بھرپور ماحول میں پیدا ہوئے، پھر اپنے غور و فکر سے سیکھا کہ یہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ بت، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق اپنا بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں 7 سال کا ہوا تو میرے ابا، کیا نام تھا ان کے ابا کا، ابو قحافہ، وہ ان کو لے کر گئے بت خانے اور کہنے لگے بیٹا یہ تیرا بڑا خدا ہبل ہے، اور یہ کہہ کر باہر آ گئے تو اس کی یعنی پرنام وغیرہ کرو. تو کہتے ہیں ابا تو باہر چلے گئے تو میں اکیلا اندر کھڑا تھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے پڑے ہیں بت. تو کہتے ہیں میں نے نا اس سے کہا کہ، کہتے اس کے آگے کھانا پڑا تھا ہبل کے آگے، تو اس کھانے کے اندر نا چوہا آ کے پلیٹ میں سے کھا رہا تھا. کھانا جو پڑا تھا تو ظاہر ہے بتوں نے تو کھانا نہیں، چوہے تو کھائیں. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ تمہارا کھانا پڑا، کھاتے کیوں نہیں، چوہا کھا رہے اس کو بگاتے کیوں نہیں. تو کہتے بت کچھ بھی نہیں بولا. کہتے میں نے زمین سے کنکری اٹھا کے اس کو ماری تو اس نے منہ بھی نہیں کیا. کہتے میرے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی بتوں کے لیے، حقارت کہ یہ تو اپنا کھانا نہیں بچا سکتا، مجھے کیا بچائے گا. کہتے ہیں یعنی ایمان قبول کرنے تک میں دوبارہ کبھی کعبے کے اندر نہیں ہوں. یہ تفکر ایک 6-7 سال کے بچے کا تفکر تھا نا، کہ اس کا کھانا پڑا ہے، کھانا چوہا کھا رہا ہے، وہ اس کو نہیں بچا سکتا تو مجھے خاک بچائے گا. یہ تفکر ہے. تو پھر اس تفکر کا نتیجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان گنے چنے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی. 4-5 ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ابو بکر جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، اسلام سے پہلے بھی نہیں کی. تو فطرت پھر ایسے بچا لیتی ہے. عقل تو ہے نا، عقل تو استعمال کرنا. ٹھیک.
تو اسی وجہ سے پھر پوری قوم میں سے ان کا انتخاب ہوا، اور اللہ نے جو یہ کہا کہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں ہدایت کے لیے چنتا ہوں، تو ہدایت کے لیے چننے کی شرط ہے اہلیت، اور اہلیت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے تفکر اور دوسرا حق کو قبول کر لینا۔ ولو، اور اگر اشرکو، یہ بھی شرک کرتے، کون؟ جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ کن کن کا تذکرہ ہوا ہے؟ انبیاء کا۔ کیا کیا نام آئے آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا تو تذکرہ ہی چل رہا تھا، پھر ذکر شروع ہوا اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور پھر ان کے بچے اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی نیک افراد علیہم السلام، یہ سارے کے سارے سلامتی والے لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں ولو اشرکو، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، لہبتا، تو ضائع ہو جاتا، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے بھی میں سارے عمل ضائع کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی بندہ شرک کا مرتکب ہوا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ یعنی اللہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ بھی شرک کرتے، میں ان کے بھی سب عمل ضائع کر دیتا، تو پھر جس کے عمل ضائع ہو گئے وہ کہاں جائے گا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب انبیاء کے لیے، انبیاء کبھی شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے کہ اگر میرے نبی بھی شرک کا ارتکاب کرتے میں انہیں بھی جہنم میں ڈال دیتا، میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو آپ خود سوچیں کہ جب نبی نہ شرک خود کرتا ہے نہ شرک کا مرکز بنتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف کیا تھا؟ میرے مرنے کے بعد میری قبر نہ پوجی جائے۔ حج کے موقع پر بھی کہا، اور اپنی وفات سے 3 دن یا 5 دن پہلے آخری مرتبہ اپنی امت سے خطاب کیا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھ پر کنوؤں کا پانی ڈالو، ٹھنڈا پانی ڈالو، تو صحابہ بھاگے گئے تو 7 کنوؤں سے پانی آ گیا، تو آپ نے کہا سارا ہی ڈال دو، یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے 7 کنوؤں سے لاؤ، آپ نے کہا مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو ٹھنڈا پانی اس زمانے میں کنوؤں کا ہوتا تھا نا، تو صحابہ بھاگے گئے، جس نے سنا، تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ 7 ڈسٹرکٹ کنوؤں سے 7 صحابہ پانی لے رہے، تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا سارا ہی ڈال دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے پانی سے نہلا دیا گیا، تو وہ ٹھنڈے پانی سے آپ کا بخار اتر گیا اور آپ کو کچھ ہوش آیا، تو آپ اٹھ کر بیٹھے، تو ظہر کا وقت پھر ہو گیا، تو ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور عباس کو کہا مجھے لے کر چلو، یہی دونوں آپ کے پاس اٹینڈر تھے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بہت مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ جماعت میں شریک نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنا پیر سیدھا کر لیتے، تو آپ کے پیر الٹے تھے اور اس کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں سے ایسے لکیر سی بنتی جا رہی تھی، زمین پیر گھسٹ رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی موجودگی کو محسوس کیا، تو پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے اشارے سے روک دیا اور ابو بکر کی دائیں طرف بیٹھ گئے، تو ابو بکر پھر آپ کی اقتدا کرتے تھے اور جماعت ابو بکر کی اقتدا کرتی تھی، اور باقی نماز پھر سب نے بیٹھ کر ادا کی، کیونکہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو پھر جماعت بھی بیٹھ کر پڑھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھی گئی، تو پھر جب نماز پڑھ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ کو دیوار سے ٹیک دلوا دی گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر لوگوں سے آخری دفعہ بات کی، آپ نے کہا لوگوں مجھے پتا چلا کہ میری بیماری سے تم بہت پریشان ہو، صحابہ نے کہا جی بہت پریشان ہو، آپ نے کہا جتنے انبیاء آئے سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا، اب تمہاری اور میری ملاقات حشر کے دن میں، صحابہ نے کہا ہم آپ کو میدان حشر میں کہاں تلاش کریں، آپ نے کہا میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا، انہوں نے کہا آپ ہمیں پہچان لیں گے، آپ نے کہا ہاں میں تمہیں اس طرح پہچان لوں گا جیسے تم اپنے اونٹوں میں سے اپنے اونٹ پہچان لیتے ہو، اونٹوں کے جو چرواہے تھے وہ مختلف لوگوں کے اونٹ لے کر چرانے جاتے تھے، تو آتے تھے تو اپنے اونٹ پہچان لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اونٹوں میں سے اپنے اونٹ پہچان لیتے ہو میں تمہیں افراد میں سے پہچان لوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی انصار میرے بعد تمہارے ساتھ بہت حق تلفیاں ہوں گی، تو تم ان پر صبر کرنا، اپنے حقوق کے ضائع ہونے پر صبر کرنا اور اپنے فرائض ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملے، اور پھر کہا لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ان کا خیال رکھنا، کیونکہ دوسرے لوگ بڑھتے جائیں گے مگر انصار کم ہوتے جائیں گے، اور پھر آخری بات کہی لوگوں میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرا رتبہ میری حد سے مت بڑھانا، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہتے رہنا، اور اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، اور میں تمہیں یہ بات پہنچا چکا ہوں، یعنی آپ نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ میں تم لوگوں کو یہ بات بار بار پہنچا چکا ہوں، اور پھر صحابہ کہتے انگلی اٹھا کر کہا اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اللہ تو اس پر گواہ رہنا، پھر یہ آپ کو ایک خدشہ تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بیچ میں تھوڑا عرصہ
یعنی جو ترکیوں کا زمانہ تھا اس میں تو وہاں کافی کچھ چلتا رہا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اسلام کا آپ کی قبر تو محفوظ رہی، کیونکہ وہاں بہت ریسٹرکٹ رہے توحید کے متعلق عرب۔ لیکن ہم نے پھر آپ کی وصیت بھلا کر یہاں خاص طور پر ہم نے نیک افراد کی قبروں کو صحیح گاہ بنانا۔ ان کو تو نہیں بنایا، بنا نہیں سکے، موقع ملتا تو بناتے، جیسے ترکیوں کے زمانے میں کچھ عرصے کے لیے بنایا، کیونکہ ترکی بھی غیر عرب تھے نا، تو ان کے اندر وہی خامیاں ہیں جو ہمارے اندر تھی، ان کے اندر وہی خامیاں تھی جو ہمارے اندر ہیں۔ جیسے اگر آج ہمیں مل جائے حکومت عرب کی تو ہم تو اس کو بنا دیں گے نا پرستش کی جگہ۔ عربوں نے سارا زمانہ نہیں بننے دیا، تھوڑا عرصہ جب ترکیوں کے ہاتھ میں آیا تو یہ مسئلہ بنا، پھر ترکیوں سے جب دوبارہ عربوں کے ہاتھ میں آیا تو عربوں نے پھر سب سلسلے ختم کر دیے۔ ترکیوں کے زمانے میں قدم قدم پر مزار تھے، ٹھیک ہے، یہ جی فلاں صحابی کی قبر ہے تو یہ فلاں صحابی کے گھوڑے کی قبر ہے، تو یہ فلاں صحابی کے خچر کی قبر ہے، وہ تک مزار بنے ہوئے تھے، لوگ اسی طرح چڑھاوے چڑھاتے اور عرس بناتے تھے۔ یہ پھر جب دوبارہ عربوں کے ہاتھ میں آئے انہوں نے سب کچھ ختم کیا، جس کو لے کر یہ نفرت پھیلاتے ہیں نا کہ جی یہ جو ہیں گستاخ ہیں اور یہ ہے۔ آپ کو بچپن میں شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، باقاعدہ جو ہے نا اس پر میں نے تو دیکھا کہ پمفلٹ باقاعدہ اس پر بکلیٹس شائع کیے گئے کہ یہ وہابی حکومت آ گئی ہے سعودیہ میں، تو انہوں نے سارے مزارات گرا دیے، تو ان کے خلاف بڑی نا نفرت انگیز جو ہے وہ تشہیر کی جاتی تھی۔ اور بچپن میں بھی یعنی پڑھے تھے نا، گھر میں پڑھے تھے پڑھائی، تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ کتنے برے لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے الحمدللہ عقل دی، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے، تعریف اسی ذات کے لیے ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ اس بندے نے بڑا کام کیا، تمام اس کی غلطیاں ایک طرف اور توحید کو اسٹیبلش کرنا ایک طرف، تو بڑا اس بندے نے سٹینڈ لیا۔ سعود بن عبدالعزیز نے بہت سٹینڈ لیا، آپ خود سوچ سکتے اس نے کتنی مخالفت کا سامنا کیا ہوگا، لیکن اس اللہ کے بندے نے توحید کو پھر اسٹیبلش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس وجہ سے محفوظ رہی ان بیکار باتوں سے کہ عربوں نے بڑا کڑا اس کے اوپر نظام رکھا ہوا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ جاتے ہیں تو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، تو کہتے جاتے یلا حاجی صاحب، یلا یلا حاجی، یلا کہ حاجی چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ قبر پر۔ اور ہمارے لوگ پھر آ کر مائنڈ کرتے ہیں، وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں، یوں نہیں نکالتے، اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ سلام عرض کر سکیں اور درود پڑھ سکیں، کیونکہ وہاں پڑھنا ہی درود و سلام اور سلام عرض کرنا، بس درود پڑھنا اور سلام کہنا، تو اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے زیادہ وہ رکنے نہیں دیتے، چلو نکلو چلو نکلو چلو نکلو چلو نکلو۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو ہم وہاں بھی جا کر بیٹھ جائیں، وہاں بھی ہم دھاگے باندھ کر آئیں، ہے نا، وہاں بھی ہم جو ہے وہ ہاں جی یہاں تک تو پہنچے ہوئے، ہر چیز وہی کریں جو ہم یہاں عرصوں پر کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اس قوم کو اس کا نگران بنایا ہے جس میں اہلیت ہے، تو ہم نے وہی کیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات منع کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں اگر میرے نبی بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا، اب اگر نبی کے لیے معافی نہیں ہے شرک کی تو ہم لوگوں کے لیے کیا باقی ہے، ہمارے لیے کیا دلیل باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی کتنا بھی اچھا ہو، کوئی کتنا بھی پاک باز زندگی گزار کر گیا ہو، اللہ رب کریم کا بندہ ہی رہے گا۔ بندگی کی حد سے آگے بڑھ کر الوہیت کو، عبدیت کو چھوڑ کر عبودیت کو وہ نہیں پا سکتا، معبود نہیں بن سکتا، بندہ ہی رہنا ہے اس نے، تو پھر صرف اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال آج کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں جی؟ وہ جو یہ درود کے بارے میں جو میں نے یہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا نام قیامت تک رہے، تو اس لیے یہ درود میں جو ہے نا وہ اس کو افضل ترین درود کہا گیا کہ جو درود ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر میرے بعد خیر کے ساتھ جاری رکھنا، یہ نہیں کہا تھا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا ذکر بعد میں نیک الفاظ میں رہے، یعنی جو ذکر میرا رہے نا اچھا رہے، تو وہ تو اللہ نے پورا کیا وعدہ۔ اب بالکل آپ صحیح کہتی ہیں، بعض علماء یہ بات لاتے ہیں کہ درود پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ہے، لیکن یہ بات اتنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ کو پتا ہے کہ ہر مذہب والا لے رہا ہے، یعنی یہودی بھی عیسائی بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے دعوے دار ہیں، اور بائبل میں بھی یعنی جو ہے توریت اور انجیل اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھرا پڑا ہے، تلمود میں بھی، قرآن میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا جو وعدہ تھا وہ تو ویسے ہی پورا ہو گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں سکھایا یہ افضل ترین اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اپنی زبان مبارکہ سے سکھایا، اور دوسرے اس کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے جو بالکل صحیح ہے کہ سب سے افضل عبادت یعنی نماز میں اس کو شریک کیا. ٹھیک، تو قرآن کی سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ فاتحہ، کیونکہ اسے نماز میں شامل کیا گیا. اللہ رب کریم نے اسے سبع مثانی قرار دیا، اور خود حضرت کعب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کعب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی سب سے افضل سورت کون سی. اس کے بعد کہتے ہیں آپ کچھ مصروف ہو گئے تو پھر مسجد میں انتظار کرتا رہا، کہتے ہیں مسجد سے نکلنے کا. پھر جب مسجد سے نکلے تو میں آپ کے ساتھ چلا اور میں نے کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے افضل سورت کون سی، تو آپ نے کہا سبع مثانی یعنی فاتحہ. تو کیوں سب سے افضل ہے؟ کیونکہ سب سے افضل نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی اذکار نماز کا حصہ ہیں وہ سب سے افضل. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ درود سب سے افضل مانا گیا کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا اور اسے نماز کا حصہ بنایا. ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں یہی دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے ویسی برکت و رحمت عنایت فرمائے جیسی ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ ان سے زیادہ برکت و رحمت شاید کسی کو نہیں ملی رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت نوازا. اب ان میں کس کو زیادہ نوازا گیا یہ فیصلہ اللہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی مقام سے، ان کی برکت سے، ان کو ملنے والی رحمتوں سے اتنے خوش تھے اور اتنے متاثر تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ویسا ہی مقام ملے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اصل میں ہم لوگ نا بہت تنگ نظر ہو جاتے ہیں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہم نیگیٹو لیتے ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کو نیگیٹو لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کم تر کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے. آپ کی دائیں آنکھ اہم ہے یا بائیں آنکھ اہم ہے؟ دایاں ہاتھ اہم ہے کہ بایاں ہاتھ اہم ہے؟ وہ تو سکھوں والی بات ہے نا. وہ ایک لطیفہ ہوا کرتا تھا کہ ایک سکھ جو ہوتا ہے نا اس کا بایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو مشین میں آ کر، تو اس کا دوست کہتے چل یار اللہ کا شکر، بھگوان کا شکر ادا کر دایاں نہیں کٹا ورنہ تو تجھے زیادہ دقت ہوتی. کہتے پہلا تو دایاں ہی آیا تھا، میں نے دایاں نکال کے بایاں رکھا. ٹھیک ہے، تو دایاں اہم ہے کہ بایاں اہم ہے؟ دونوں ہی اہم ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو، ہم ان کے درمیان فضیلت کے فیصلے نہیں کر سکتے. ہمارے جو سب سے اہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں. اور انبیاء کے مابین فضیلت کی بحث اللہ نے منع کر دی نا. اللہ نے فرمایا وَمَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے. بحیثیت نبی ہم سب کا ایک جیسا احترام کرتے ہیں، یکساں محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء بھی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا قیامت کے دن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا، یہ اللہ کا اور انبیاء کا معاملہ ہے. ہم اس میں دخل دینے والے کون ہیں؟ تو یہ اس وجہ سے نا اس طرح کی باتیں قبول کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑے اعزازات ملنے ہیں قیامت کے دن، وہ پھر انشاءاللہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بس اللہ ہمیں خوش حالی میں یہ منظر دیکھنے کے قابل بنا. ٹھیک ہے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم